کبھی یہ خیال آیا ہے کہ زندگی کی سب سے چھوٹی معمولی عادتیں ہی دراصل سب سے بڑا اثر ڈال سکتی ہیں؟ آج ہم جیمز کلیئر کی زبردست کتاب ایٹامک ہیبٹس کے پیچھے چھپی طاقت کو سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ذرا سی تبدیلیاں حیران کن نتائج لا سکتی ہیں۔ یہ ساری کہانی ایک بیس بال بیٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ جیمز کلیئر کے لیے ایک انتہائی خوفناک لمحہ تھا، لیکن یہی وہ حادثہ تھا جس نے انہیں چھوٹی عادتوں کی اس طاقت کو سمجھنے کی راہ پر ڈال دیا، ایک ایسی طاقت جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اچھا، اس کتاب کے طاقتور تصورات کو صحیح معنی میں سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے جیمز کلیئر کی اپنی کہانی سے شروع کرنا ہوگا، ایک ایسا سفر جو تقریباً ایک المیے پر ختم ہو گیا تھا۔ چوٹ کی شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل تھا۔ ناک بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی، کھوپڑی میں کئی فریکچرز تھے اور دماغ خطرناک حد تک سوج گیا تھا۔ یہ واقعی کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ وہ اس سب سے بچ نکلے۔ تو صحت یابی کا سفر وہ بہت لمبا اور مشکل تھا، لیکن اسی جدوجہد کے دوران جیمز نے ایک بہت اہم سچائی دریافت کی کہ چھوٹی مگر مسلسل کوششیں ایسی تبدیلی لا سکتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں سے ہم پہنچتے ہیں اس کتاب کے مرکزی خیال پر، اس کے سب سے طاقتور آئیڈیا پر، روزانہ صرف 1% بہتر ہونے کا خیال۔ چلے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں اتنی طاقتور آخر ہیں کیوں۔ اس 1% کے اصول کی ایک زبردست مثال ہمیں کھیلوں کی دنیا میں ملتی ہے۔ ڈیو بریلسفورڈ کی قیادت میں برٹش سائیکلنگ ٹیم نے اسی تصور کو اپنایا اور پھر تاریخی بدل کر رکھ دی۔ مطلب انہوں نے ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز پر کام کیا، بائک کی سیٹوں سے لے کر ٹائروں پر الکحل ملنے تک، یہاں تک کہ ہر کھلاڑی کے لیے کون سا تکیہ بہترین رہے گا۔ سوچئے ذرا، کوئی بھی چیز نظر انداز نہیں کی گئی، اور یہی چھوٹی چھوٹی بہتریاں مل کر ایک بہت بڑا فرق پیدا کر گئیں۔ اور اس کے پیچھے جو ریاضی ہے وہ تو دماغ ہلا دیتی ہے۔ اگر کوئی روزانہ صرف 1% بہتر ہو تو 1 سال میں وہ 37 گنا بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے چھوٹی تبدیلیوں کی کمپاؤنڈنگ پاور، جو وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل یقین کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ اب ذرا اس گراف کو دیکھیں، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں، یہ زندگی کے 2 ممکنہ راستے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ 1% بہتری اور 1% تنزیلی کے درمیان فرق کتنا بڑا ہو جاتا ہے، یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب اتنا ہی آسان ہے تو پھر ہر کوئی ایسا کیوں نہیں کر پاتا؟ یہیں پر مایوسی کی وادی کا تصور سامنے آتا ہے۔ ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کوئی نئی عادت شروع میں بہت جوش ہوتا ہے، لیکن ہفتے گزر جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ یہ بہت مایوس کن ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ چارٹ یہ ساری گیم بدل دیتا ہے۔ پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشیل ہمیں بتاتا ہے کہ کوشش ضائع نہیں ہو رہی، نہیں، وہ تو جمع ہو رہی ہے، بس ایک اہم موڑ کا انتظار کر رہی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نتائج کا نہ دکھنا ناکامی نہیں ہے، یہ جمع شدہ توانائی ہے جو بس باہر آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ تو اس پلیٹو کو توڑا کیسے جائے؟ اس پلیٹو کو توڑنے کا راز یہ ہے کہ اپنے مقاصد کو بھول جائیں اور اس کی جگہ اپنے سسٹمز پر توجہ دیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، مقاصد یعنی گولز ہماری منزلیں، لیکن سسٹمز وہ راستے ہیں جو ہمیں وہاں تک پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک کھلاڑی کے لیے مقصد چیمپئن شپ جیتنا ہے، لیکن سسٹم کیا ہے؟ روزانہ کی پریکٹس، صحیح خوراک اور پوری نیند۔ صرف مقاصد پر توجہ دینے میں کچھ مسائل ہیں۔ جیتنے والوں اور ہارنے والوں دونوں کے مقاصد تو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فرق تو سسٹم ڈالتا ہے۔ اور مقصد حاصل ہو بھی جائے تو وہ خوشی بس کچھ لمحوں کی ہوتی ہے، جو مستقل ترقی نہیں لاتی۔ اور یہ ایک جملہ یہ سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ انسان اپنے مقاصد کی سطح تک نہیں اٹھتا، بلکہ اپنے سسٹمز کی سطح تک گرتا ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے کہ اصل چیز پروسیس ہے جو کامیابی کو طے کرتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اصل تبدیلی کا راز یہ نہ ہو کہ ہم کیا کرتے ہیں، بلکہ یہ ہو کہ ہم کون ہیں؟ یہیں پر شناخت یعنی آئیڈینٹی کا تصور سامنے آتا ہے۔ ذرا اس ماڈل کو دیکھیں، سب سے باہر ہیں نتائج، پھر عمل، اور سب کے مرکز میں ہے شناخت۔
دیر پا تبدیلی باہر سے اندر نہیں بلکہ اندر سے باہر کی طرف شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ باہر سے اندر کی طرف تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ نتائج ہماری شناخت بدل دیں گے، لیکن کیا ہو اگر ہم اندر سے شروع کریں اور اپنی شناخت کو اپنے کاموں کی رہنمائی کرنے دیں؟ میں چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں سگریٹ نہیں پیتا، ان دو جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک میں کوشش ہے، دوسرے میں پکی شناخت ہے۔ زندگی میں اس اصول کو کہاں کہاں لاگو کیا جا سکتا ہے؟ اصل مقصد میراتھن دوڑنا نہیں ہے، اصل مقصد ایک رنر بننا ہے۔ اصل مقصد ایک کتاب لکھنا نہیں ہے، اصل مقصد ایک لکھاری بننا ہے۔ جب عادتیں ہماری شناخت کا حصہ بن جاتی ہیں تو پھر انہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ سب ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، وہ کون سی 1% کی تبدیلی ہو سکتی ہے جو آج سے ہی اس شخصیت کی تعمیر شروع کر دے جو ہم بننا چاہتے ہیں؟ سفر آج سے ہی شروع ہوتا ہے۔